to date, in attitude towards the election, कभी पार्टी बेसिस, कभी नॉन पार्टी बेसिस, कभी अक्टूबर, कभी नवंबर, कभी सारी पॉलिटिकल पार्टीज की गायब और एक्टिविटीज भी गायब। अब फिर एक और नई चेंज आई है कि जो इस्लामिक डेमोक्रेसी है। तो आपका क्या ख्याल है कि ये वाकई किसी किस्म से कोई भी मतलब किसी तरीके से कोई इलेक्शन के कराना चाहते हैं, कहीं के इरादे हैं ये चले जाएंगे? देखिए इनको जी वो ये बात तो बिल्कुल वाज़ेह है जी इस लिहाज से कि हमने चूंकि अपने मुल्क के हाकिमों ने अपने आप को इस हैसियत में डाले हुए जी कि हम बिल्कुल एक कैंप फॉलोअर्स हैं एक वर्ल्ड पावर के जो है अमेरिका की। अमेरिका की जो पॉलिसी है जी इस मसले में बिल्कुल वाज़ेह है। ये जो उनके डॉक्यूमेंट्स हैं मेरे पास, उसमें वो एनालाइज करते हैं कि हमको पाकिस्तान की ज़रूरत किस लिए है। वो कहते हैं कि पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहाँ के बेसिस से अगर हम उड़े हमारे बॉम्बर तो वो रूस को उन इलाकों तक पहुँच सकते हैं जहाँ पर उनके आर्मी फैक्ट्री वगैरह हैं। एक दूसरा ये है कि चूंकि ये जो गल्फ तेल का मसला है, ये जो मशरक़ वस्ता और खलीज के जो मुकामी जहाँ ये मुसलमान ममालिक जो हैं, अगर कोई ऐसी हालत पैदा हो कि इसमें इस तेल के सप्लाई में कोई खलल पड़े तो पाकिस्तान से हम उन इलाकों तक पहुंचने में हमें सहूलत होगी। और इसमें सहूलत ये भी है कि अगर हम अब पाकिस्तान के इलाके से रूस पे बमबारी करें तो वो अल्फाज में आपको दोहराऊं, वो कहते हैं कि पाकिस्तान विल डिकॉय on which the Russian military hardware will be wasted। समझते कि घर हमारा तबाह होगा और ये इसलिए कि सिर्फ अमेरिका को वहां जाने का कि हम मुराद देंगे उनके तरीका। ये तो उनका हुआ मकसद। अब इस मकसद को हासिल करने के लिए तरीके कौन से होने चाहिए? तो वो कहते हैं कि बिल्कुल ठीक है, आप मैं आपको टेक्स्ट सुना सकता हूँ, उसमें लिखा है कि भाई पॉलिटिकल पार्टी जो हैं वो इस मुल्क में किसी सूरत में भी अमेरिकन इंटरेस्ट के मुहाफिज नहीं हो सकते। उसके लिए जरूरत है आपको इस बात की कि यहाँ पर एक फौजी हुकूमत हो, वो स्टेबिलिटी लाए, उसके साथ हम यानी वो उसके दिफाई जरूरियात को हम पूरे करें और उसको हम पैसे फाइनेंशियली उनको सपोर्ट करें, इकोनॉमिक एड दें ताकि वो मुल्क में स्टेबिलिटी लाए यानी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को वो काबू करें। और उसी तरीके से सिर्फ कंडीशन कंड्यूसिव टू सेफ गार्ड अमेरिकन इंटरेस्ट, पॉलिसी नहीं इंटरेस्ट। अब जब उनके अपने मफाद का सवाल होता है मलिक साहब, तो आप खुद अंदाजा लगाइए कि क्या वो इस बात की इजाजत देंगे कि ज़ियाउल साहब इस मुल्क में ऐसे इंतखाबात करें जिससे ऐसे लोग बरसर खुदा जो अमेरिका के मफाद को नुकसान पहुंचे? इसलिए वो कहते यही है कि इसका सवाल भी पैदा होता है। इसलिए फौजी हाकिम रहे ताकि उनके जरिए से वो कौम को दबाए रखे, इनको असलाह भी दो और इनको पैसा भी दो ताकि कौम को दबाए रखे। लेकिन बाकी रही बात आपकी इस्लाम की बात, तो अब ये बात तो बिल्कुल एक वजाहत तलब बात है। अगर इस्लाम में कोई पॉलिटिकल पार्टी के लिए गुंजाइश नहीं और जो आदमी पॉलिटिकल पार्टी बनाता है वो उसका बनता है, मेंबर बनता है, तो लाज निभाते थे गैर इस्लामी हरकत करते हैं, तो फिर सबसे पहले सवाल उठता है कि कायद आज़म जो थे, जो मुस्लिम लीग थी, वो जो थे क्या वो यानी उन्होंने जो कुछ किया वो गैर इस्लामी हरकत थी? और अगर पॉलिटिक्स या पॉलिटिकल पार्टी गैर इस्लामी है तो जो ये मुस्लिम लीग की तहरीक या तंजीम के सिलसिले में पाकिस्तान मारज वजूद में आएगी तो आया ये तो गैर इस्लामी हरकत के नतीजे में आएगी? अब मसला रहा हमारा और उनका कि उसमें हिस्ब इख्तिलाफ की वो कहते हैं जरूरत नहीं। तो सिर्फ हम उनसे ये पूछना चाहते हैं कि एक खलीफतुल मुस्लिमीन के शहजादे थे, उनका नाम था यजीद, दूसरे खलीफतुल मुस्लिमीन के शहजादे थे, उनका नाम था हुसैन। यजीद आया जी हाकिम वक्त बना हो बादशाह का, ये हुसैन ने जो उसकी मुखालिफत की, इसको आप किस कैटेगरी में डालते हैं?
یہ رائے ہے جو اختلاف کا ہے، اور یا یہ ہے کہ وہ اس کی جو حرکت ہے وہ غیر اسلامی ہے. اس لیے ہم ان کو یزید کے مقلد سمجھتے ہیں، ہم اپنے آپ کو حسین کے پیروکاروں میں. تو جو کچھ ہمارے متعلق کہا جاتا ہے وہ حسین کے مطابق ان کی وہی لازمی طور پر وہی ہوگی، کیونکہ اس نے بھی اقتدار کی مخالفت کی ہے. تیسرا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ جو آدمی ایک غیر اسلامی حرکت کرتا ہے اس کو ووٹر بھی نہیں بننے دیں گے. تو غیر اسلامی حرکت تو صرف وہ نہیں جس کا یہ تعین کرے، پھر تو اسلام کو پورا لینا پڑے گا. اس میں جھوٹ بولنے والے کا کیا ہے، یا جو قوم سے وعدہ کرے 90 دن کا اس کا کیا کرے. مگر سب سے اہم بات تو یہ ہے، یہ تو ہے کہ کہتے ہیں شرابی، بھائی تمہارے کتنے جنرل ہیں جو شراب پیتے ہیں، تمہارے کتنے بیوروکریٹس ہیں جو شراب پیتے ہیں. یہ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ آج اسلام آباد میں جتنی شراب پی جاتی ہے اتنی پہلے نہیں پی جاتی تھی. دعوے سے کہہ سکتے ہیں یار کیونکہ ذرا مہنگا ہو گیا جی، اب ذرا یعنی پریسٹیج کا چکر بھی چل پڑا ہے. نہیں ہر ایک آدمی تو نہیں پی سکتا بیچارے، وہی لوگ پئیں گے جو افورڈ کر سکتے ہیں. مگر ایک مسئلہ اس سے اور پوچھنا ہے اسلام کے لیے کہ اسلام میں 3 جگہ ایک آیت ہے، 3 جگہ ریپیٹ کر کہ وہ لوگ ومن لم يحكم بما انزل اللہ، وہ لوگ جو اللہ کے بھیجے ہوئے قانون پہ اپنے فیصلے نہیں کرتے. ایک جگہ اس کو فاسق کہا ہے، ایک دفعہ اس کو ظالم کہا ہے، ایک دفعہ اس کو کافر کہا ہے. تو ہم صرف زیادہ صاحب سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ ان کے فیصلے قرآن پہ ہوتے ہیں یا مارشل لا پہ؟ اگر ان کے فیصلے مارشل لا پہ ہوتے ہیں تو پھر تو صحیح انقلاب اس حکم کے تحت آتے ہیں کہ جو نہیں کرتے قرآن پہ اپنے فیصلے وہ کافروں کے شمار ہے. تو یہ کون ہوتے ہیں اسلامی فکر دینے والے، خود اپنی ایمان کی خیر مانگے. یہ تو ایک وہ تو مطلب صرف میرا کہنے کا یہ کہ اب اس کی مشکل یہ ہے کہ یہ امریکن پالیسی کو کے لیے اسلامی جواز ڈھونڈنے کی فکر میں پڑے ہیں. اب تنظیم الرحمان ہو یا وہ لنگڑا انصاری ہو جی، جو بھی ہو اس طریقے سے کہتے ہیں کوئی طریقہ نکالے بابا کہ اس کی وہ بات بھی امریکہ کی ہو اور میں ذرا نام بھی اسلام کا بیچ میں ہم تھوڑی دیر کے ساتھ اسلام کی خاطر کہیں. اسلامی خان کی کوئی بات نہیں، بات بالکل واضح ہے. ہمت نہیں ہے کہ کھل کے قوم کے سامنے آ کے بات کرے کہ بھائی یہ امریکن پالیسی ہے اور اس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے. اور یہ اسلام کی بات وہ ایک صاحب نے چولجے کے ساتھ دیکھے ہم روس کے خلاف ہی لڑے کہ روس جو ہے وہ کمیونسٹ ہے. یار روس کمیونسٹ ہے تو چین کمیونسٹ ہے کہ نہیں؟ تو روس کے ایک اسلام میں بندوق اٹھائے جی روس سے لڑ رہے ہیں، اور دوسرے اسلام جو ہے جو چین کا آدمی آتے تو دختران اسلام میں چاہتے ہیں ان کے سامنے سڑکوں پہ، اسکول کے نہیں کالج کے لڑکیوں میں چاہتے ہیں. اسلام کو معاف کرو بابا، تمہاری جو مرضی کہو کہ ہم تو امریکہ کے تابع دار ہیں. اب جو بھی وہ کہے گا ہم سلوٹ ماریں گے، وہ کہتے چین سے دوستی کرو، اگر وہ کمیونسٹ ہے تو بھی دوستی کرو، تو ہم کہتے ہیں حاضر. کہتے یہ روس جو ہے اگر وہ کمیونسٹ ہے تو اس سے دشمنی کرو، ہم کہتے ہیں جی حاضر. ابھی اپنی پھر اسلام کو بیچ میں سے نکالو، سیدھی بات کرو اور اس طریقے سے پھر جاؤ. پھر اسرائیل تمہارا دوست، عرب تیرے دشمن. اس میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، امریکن انٹرسٹ امریکن پالیسی آپ نے جو رکھی ان کے اپنے انٹرسٹ ان کی اپنی پالیسی، لیکن سوال یہ ہے کہ اس سچویشن کو پیپل آف پاکستان، وہ بھی تو پارٹی ہیں، پیپل آف پاکستان فار این انڈیفینٹ پیریڈ وہ اس کو ٹالریٹ کریں. دیکھو بھائی یہ ایسی یہ باتیں تو ایسی ہیں کہ یہ تلخ بھی ہیں اور ذرا خطرناک باتیں بھی ہیں. جب فوج اپنے قوم کو فتح کرنے کے لیے اٹھتی ہے اس کا مقابلہ پھر قوم نہیں کر سکتی. آپ خود دیکھیں مغربی پاکستان والے نہ مشرقی پاکستان والوں کی طرح متحد ہونے اتنے منظم ہے. یہ تو آپ تنقید کریں گے یعنی انہوں نے 300 سیٹس تھی اور انہوں نے 299 سیٹس لی. اور پھر ان کی یہ حالت تھی پوری قوم کی کہ میں خود وہاں آخری دن تک رہا کہ میں کہتا ہوں کہ انہوں نے وہ مارکسسٹ تھیوری کو بھی انہوں نے ریجیکٹ کیا. میں نے خود اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ بڈھی عورت بیٹھی جی بیچاری کب اس کے پھٹی جی سڑک کے کنارے بیٹھے کے ہاتھ میں مرغی ہے جی. وہ مرغی وہ فوجی آتا ہے ویسٹ پاکستانی آتا ہے وہ 10 روپے اس کو دیتا ہے، وہ مرغی نہیں بیچتی، وہ بنگالی کو 2 روپے میں بیچتے ہیں. اس حد تک آرگنائز. مگر کیا حاصل ہوگی؟ فوج ان کے ساتھ تھی، ملیشیا ان کے ساتھ تھی، ڈھاکہ رائفلز ان کے ساتھ تھے، ان کے اسکاؤٹس ان کے ساتھ تھے. مگر 26 کو جب کریک ڈاؤن ہوا جی تو 15 مئی کو دا انٹائر ریزسٹنس فنش. اس لیے اس کا نتیجہ کیا جب قوم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے گھر میں بے بس ہیں پھر وہ ڈھونڈتے ہیں جی اپنے لیے دوست ڈھونڈتے ہیں اور اپنے دشمن کے لیے دشمن ڈھونڈتے ہیں. وہ ہندوستان میں اور ہندوستان میں جا کے ان کو آزادی دیتے ہیں. یہاں پر بھی بائیں نہیں وہی حالت اگر بنتی ہے. اگر قوم یہ محسوس کرتی جس طرح اس تحریک کے دوران انہوں نے محسوس کی کہ
تو یہ بھائی جمہوری طریقے سے آئینی طریقے سے پیس